السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ محترم حاضرین، آج کی گفتگو پانچویں پارے کا مختصر خلاصہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العالمین نے مردوں کو عورتوں پر حاکم مقرر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، کہ اللہ رب العالمین نے عورتوں پر مردوں کو قوام بنایا ہے، نگراں بنایا ہے، حاکم بنایا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں سے اللہ تعالیٰ بعض کو بعض پر فضیلت دیتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد اپنے مال اپنی عورتوں پر خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے مردوں کو حکمراں بنایا ہے، حاکم بنایا ہے عورتوں کا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر دیکھیں گے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو پورا اپنی سارے گھر کی ذمہ داری بیوی کو دے دیے، پورا کما کے لانا بیوی کو دینا، پورے گھر کا ذمہ دار بیوی کو بنا دی۔ اب کیا ہوگا؟ گھر کا پورا نظام درہم برہم ہو جا رہا ہے، اس لیے کہ عورت پہلے ہی سے ناقص عقل ہے، ان کے پاس اتنے دماغ نہیں ہوتے، لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سال بھر گھر میں جھگڑے چلتے ہیں، لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ اس نے اپنی بیوی کو اپنے سر کے اوپر بٹھا لیا۔ وہ عورت گھر کی خاتون ہے، گھر کی عزت ہے، گھر کی ملکہ ہے، وہ گھر میں رہیں تو بہتر ہے۔ گھر کے معاملات، بال بچوں کی تربیت، شوہر کی فرما برداری، گھر کے نگرانی، یہ ان کے پاس رہے تو شریعت نے یہی ان کو حق دیا ہے۔ باہر کی ذمہ داری، باہر کے جھمیلوں میں الجھنا یہ خواتین کا کام نہیں ہے، یہ خواتین کا نہیں، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ باہر کے معاملات کو وہ حل کرے۔ لیکن اگر عورت معاملات میں مردوں کی ذمہ داری کو اگر خود اٹھا لے، یعنی حکمرانی کا جو یہ عہدہ ہے اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأۃ، وہ قوم کبھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی نگرانی یا اپنے ملک کی باغ ڈور کسی عورت کے ہاتھ میں دے دے۔ یہ عورت کی حکمرانی پر ڈھیر سارے مسائل اٹھتے ہیں۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ عورت اس قابل ہے ہی نہیں کہ اس کو حکمرانی کا یا کسی پوسٹ اور بڑے عہدے پر اس کو فائز کیا جا سکے، کیونکہ وہ باہر کی چیز ہے ہی نہیں، وہ گھر کی ملکہ ہے، اور گھر میں رہے تو اس پوری خوبصورتی وہیں سمجھ میں آتی ہے۔ لہذا کہنا یہ ہے اس نقطے میں کہ عورت اگر اپنے گھر کے معاملات تک، اپنے گھر کے مسائل تک اگر رہیں تو یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ باہر میں اگر آ جائے اور ملک کی باغ ڈور سنبھالنے لگے، قوم کی نگرانی کرنے لگے تو اس قوم کا بھلا کبھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ حدیث کہتی ہے کہ وہ قوم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتی، کامیاب نہیں ہو سکتی جس کے ذمہ دار کوئی عورت ہو۔ لہذا عورت کی یہ ذمہ داری نہیں ہے۔ دوسری بات جو اس پارے کے اندر ہے وہ ہے حسد سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حسد کہتے ہیں تمنا زوال نعمت الغیر، کسی دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر اس کے نعمت کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا۔ آج بہت سے لوگوں کو دیکھیں گے کہ دوسرے کی مال و دولت کو دیکھ کر وہ جلتے رہتے ہیں کہ کیسے فلاں اتنا بڑھ گیا، اس لیے ان کی کبھی توہین کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کرتے ہیں یا ان کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو بدنام کیا جا سکے۔ تو شریعت نے اس عمل سے منع کیا ہے۔ ان کو پہلی بات تو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے کی کمی نہیں ہے۔ اگر آپ کو چاہیے تو آپ اللہ سے دعا کریں اور محنت کریں اس چیز کو پانے کے لیے۔ دوسرے کو دیکھ کر جلیں گے سوائے آپ اپنی بربادی کے کچھ نہیں پا سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جو دے دے۔ آپ کے جلنے سے ان کی دولت اور ان کے مال میں کمی نہیں آ سکتی، البتہ آپ کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ آپ یاد رکھیں گے، معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں دوسروں سے جلتے ہیں کبھی ترقی نہیں کر پاتے، کیونکہ ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے دوسرے کو برباد کرنے میں۔ یہ اسی سوچ میں رہتے ہیں کہ فلاں کو کیسے برباد کروں، رات دن سوچے رہتے ہیں
کہ کیسے ان کے خلاف سازش کروں، لوگوں کو اکساؤں، ان کے خلاف لوگوں کو بھڑکاؤں، اور اس میں اپنی زندگی کا بہتر حصہ برباد کر لے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ دوسرے کو اگر ہم نے نعمت دی ہے اس میں جلنا نہیں چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ کہا ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، کیا لوگ اس بات سے جلتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو اپنا فضل عطا کیا ہے، اپنی نعمت سے نوازا ہے؟ تو یہ جلنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ لہٰذا دوسرے کو اللہ نے نعمت دی ہے، آپ بھی اللہ سے اس سے بہتر نعمت کی دعا کریں۔ اللہ نے ان کو دیا ہے، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں، آپ بھی کوشش کریں گے تو وہ پا سکتے ہیں۔ لہذا کسی سے حسد کرنا یہ بہت بری عادت ہے، اور حسد کرنے والے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ لہذا اپنی فکر کریں، اپنے بال بچوں کی فکر کریں، اپنی ترقی کی فکر کریں۔ دوسرے کتنا کماتے ہیں، کیا کھاتے ہیں اور کتنا کہاں اڑاتے ہیں، یہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تیسری بات جو اس پارے کے اندر کہی گئی ہے وہ یہ کہ انسان اگر شرک سے پاک ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش کی گنجائش ہے، لیکن انسان اگر شرک سے ملوث ہے، اپنی زندگی میں شرک کیا ہوا ہے، تو پھر آخرت میں نجات کی کوئی امید نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے اللہ معاف کر دے۔ اس لیے خصوصاً ہمارے تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے گزارش ہے کہ آج لوگ نہ جانے کہاں کہاں جا رہے ہیں اور شرک کر رہے ہیں، کچھ تو جان بوجھ کر رہے ہیں، کچھ انجانے میں۔ آپ دیکھیں مزاروں کی چکر لگاتے ہیں لوگ، وہاں جا کے سجدہ کرتے ہیں، باباؤں سے اور قبر کے مردوں سے اولادیں مانگتے ہیں، یہ سب شرک ہیں۔ غیر اللہ کے لیے نظریں چڑھاتے ہیں، ان کے لیے اپنی جانوروں کو قربان کرتے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یاد رکھے شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ آپ کی زندگی میں دنیا بھر کے گناہ ہوں اللہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو نہیں معاف کرے گا۔ اس کو آپ چھوٹے سے مثال سے سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، ہم ہیں، انسان ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں۔ کوئی شخص اگر اپنے ماں باپ کے علاوہ دوسرے کو باپ کہے کہ فلانے میرے باپ ہیں، کیا ان کے ماں باپ برداشت کریں گے؟ کوئی ماں باپ برداشت نہیں کرے گا۔ اب اللہ نے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اب اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کو عبادت کا لائق سمجھا جائے تو اگر دوسرے کو عبادت کا لائق سمجھیں ہم تو کیا اللہ برداشت کرے گا؟ اگر ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ ہماری اولاد دوسرے کو باپ کہے تو اللہ جو حقیقی معبود ہے وہ کیسے برداشت کرے گا کہ میری عبادت کو چھوڑ کر، مجھے معبود ماننے کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود مانے اور اس کے سامنے سجدہ کرے؟ جب ہم برداشت نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ بھی برداشت نہیں کرے گا۔ لہذا شرک سے اپنے دامن کو بچائیں اور دوسرے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور جو شرک کا ارتکاب کر چکے ہیں توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ سے سچے دل سے توبہ کریں، اللہ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ چوتھی بات جو اس پارے کے اندر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ امانت کو ادا کیا جائے، اور جب بھی فیصلہ کیا جائے انصاف کے ساتھ۔ ہمارے پاس لوگ امانتیں رکھنے کے لیے بعض دفعہ آتے ہیں کہ ہماری چیز کو حفاظت کے ساتھ رکھیں گے۔ لوگ کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ اٹھا کر کے ان کی امانتوں کو ہڑپ کر لیتے ہیں۔ بعض دفعہ جائیداد وغیرہ کے معاملے میں یہ مسائل زیادہ آتے ہیں، پیسے کے معاملے میں بھی آتے ہیں کہ انسان کو رکھنے کے لیے دیا جاتا ہے یا رہنے کے لیے گھر دیا جاتا ہے، کچھ سالوں کے بعد اپنے نام لکھوا لیتا ہے اور یہ انسان دیکھتے رہ جاتا ہے۔ انہوں نے مجبوری میں ان کا ساتھ دیا تھا، وہ غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے نام پر چڑھا لیتا ہے۔ تو یہ امانت میں خیانت کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہجرت کر کے جب آپ مدینہ جا رہے تھے تو آپ کے پاس جو امانتیں تھیں، آپ کے سر پر سمجھیے کہ دشمن کھڑا ہے، دروازے پر دشمنوں کا ایک لشکر ہے، لیکن پھر بھی گھر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میں جو مجھے رکھنے کے لیے دیا گیا تھا میں جا رہا ہوں، تم ان لوگوں کی امانتیں لوٹا کر تم ہی مدینہ چلے آنا۔ تو یہ آپ کو امانتوں کا احساس تھا۔ ہمیں بھی ہونا چاہیے کہ لوگ اگر ہمیں امانت دیں، کوئی سامان رکھنے کے لیے دیں، حفاظت کرنے کے لیے دیں، چاہے کتنے بھی سال ہو جائیں، ان کی سامان کی حفاظت کریں، ان کے مال کو حفاظت کے ساتھ رکھیں۔ اور دوسرا ہے انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں۔ لوگ اکثر یہاں بھی بڑے گڑبڑی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں ایک جانب ہمارے رشتہ دار ہیں، اپنے ہیں، دوسرے جانب بیگانے ہیں جن کو پہچانتے بھی نہیں ہیں، اس لیے غلط بات میں بھی اپنوں کی گواہی دے دیتے، اپنے لوگ کی تائید کر دیتے ہیں۔ یہ انتہائی غلط بات ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ کہ جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو انصاف کے ترازو کو سامنے رکھو، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، اس لیے کہ اگر آپ ناانصافی کریں گے تو آپ بھی گناہ گار ہوں گے، اور جن کا حق نہیں تھا انہوں نے اگر ناحق کسی کے مال کو غصب کر لیا ہے تو وہ الگ گناہ گار ہوں گے، لیکن اگر آپ انصاف کریں گے تو قیامت کے دن بڑا اعزاز ہے آپ کے لیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان المقسطین عند اللہ علی منابر من نور کہ جو لوگ دنیا میں انصاف کرتے تھے قیامت کے دن نور کے ممبروں پر اللہ تعالیٰ ان کو بٹھائے گا۔ اس بات کی علامت ہوگی کہ دنیا میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے جب بھی آپ کو کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کہے، اگر فیصلہ کر سکتے ہیں تو انصاف کے ساتھ کیجئے، ورنہ انکار کر دیجئے کہ آپ کہیں اور کسی اور سے فیصلہ کرائیے، کیونکہ آپ غلط فیصلہ کریں گے آپ گناہ گار ہوں گے۔ دوسرے کے مسئلے میں، دوسرے کے جھمیلے میں ہم اپنے سر پر گناہ کیوں لیں؟ یہ سوچنے والی بات ہے کہ ان کی لڑائی، ان کے جھگڑے، ان کے مسائل ہم گناہ گار کیوں ہوں غلط گواہی دے کر کے یا غلط تائید کر کے یا غلط فیصلہ کر کے؟ لہذا اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ اس کے بعد پانچویں بات ہے سلام اور اس کا طریقہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم سلام کرو وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا کہ جب تم کو سلام کیا جائے تو یا تو اچھے طریقے سے اس کا جواب دو، یا تو جیسا سلام کیا گیا ہے ویسے ہی جواب لوٹا دو۔ یہ سلام اسلامی معاشرت میں مسلمانوں کی ایک امتیازی پہچان ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے، ہماری بھائی چارگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سلام میں پہل کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی ہے، ان کو نیکیاں بتلائی ہیں کہ سلام کرنے والے کو زیادہ نیکی ملتی ہے، لہذا سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ اب جواب دینے کا طریقہ قرآن نے بتایا کہ جواب دینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ احسن طریقے سے جواب دیا جائے، کسی نے کہا السلام علیکم، ہم نے جواب میں احسن طریقے میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، تو یہ ہوا احسن طریقے سے جواب دینا۔ یا اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو ہم نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا ہوا احسن طریقے سے جواب دینا۔ یا انہوں نے اگر پورا سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو جواب میں بھی چونکہ اتنے ہی الفاظ ثابت ہیں اتنے ہی الفاظ دہرا دیں گے۔ تو قرآن نے کہا یا تو آپ اچھے انداز میں جواب دیں، یا تو جتنا سلام کیا گیا ہے السلام علیکم جواب میں کہا جائے وعلیکم السلام۔ یہ دو طریقے ہیں، لہذا سلام کو رائج کیا جائے اور چھوٹے بڑے کے امتیاز کے بغیر اس کو زیادہ سے زیادہ ہر شخص اس میں پہل کرنے کی کوشش کرے تاکہ زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے حقدار وہ بن سکے۔ چھٹی جو بات ہے اس پارے کے اندر وہ یہ ہے کہ اللہ نے جہاد کی ترغیب دی ہے کہ جب دین کی سربلندی کی ضرورت ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جانی، مالی، جسمانی، وقتی قربانی کی ضرورت ہو تو انسان کو بے دریغ اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے ان سب قربانیوں کو دینے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین کائنات میں سربلند ہو اور کفر کا خاتمہ ہو سکے۔ لہذا ضرورت کے وقت ہر اعتبار سے کوئی ضروری نہیں ہے کہ انسان تلوار لے کر نکلے تبھی وہ جہاد ہے، انسان زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، لوگوں کو غلط باتوں سے روک کر کے، غلط کاموں سے روک کر کے، قلم سے بھی جہاد کرتا ہے، لوگ جو غلط عقیدے کے حامل ہیں اور غلط طریقوں پر عمل کر رہے ہیں ان کو صحیح راستے پر لایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے اور بھی چیزیں ہیں۔ لہذا وقت کے حساب سے ان سارے چیزوں کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قتل کی سزاؤں کا تذکرہ اس بارے کے اندر کیا ہے کہ انسان جو قتل کرتا ہے غلطی سے ہو جاتا ہے، ایک جان بوجھ کر قتل کرتا ہے، جو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کے لیے اتنی سخت دھمکی اللہ نے دی ہے کہ اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے جہنم میں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے پھٹکار لگائی ہے جو جان بوجھ کر کے قتل کرتے ہیں۔ اور ایک قتل ہے قتل خطا کے، غلطی سے قتل ہو جائے اس کے فدیے کا تذکرہ بھی، اور اس میں کیا انسان کو بدلے میں دینا پڑتا ہے ان چیزوں کا تذکرہ اللہ نے اس بارے کے اندر کیا ہے۔ ایسے ہی آٹھویں بات حالت سفر میں 4 رکعت والی جو نماز ہے رباعی نماز، ان کو قصر کر کے پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ سفر میں انسان تھکا ہوا رہتا ہے اور بہانہ لگا سکتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت ہی مہربان ہے، ہر موقع پر انسانوں کی حالت اور ان کی جسمانی کیفیت کا خیال رکھا ہے، لہذا انسان تھکے ہوئے رہتے ہیں سفر میں، اللہ نے کہا 4 رکعت والی نمازیں 2 رکعت پڑھو، سنت تو پہلے ہی سفر میں معاف ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہم پر مہربانی ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی وجہ ہے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی جانب سے تمہارے لیے صدقہ ہے، اس صدقے کو تم قبول کرو، یعنی سفر کی حالت میں 4 رکعت والی نمازوں کو 2 ہی پڑھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب تمہیں خود رخصت دیا ہے تو اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے بعد 9ویں بات ہے اس پارے کے اندر صلاۃ خوف کا بیان ہے۔ ہم لوگ نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، لیکن شریعت میں اسے ام العبادات کہا گیا ہے، تمام عبادتوں کی ماں نماز کو قرار دیا گیا ہے، اور عام حالتوں میں تو چھوڑ ہی نہیں سکتے، یہاں تک کہ سخت جو لڑائی کا موقع ہے، میدان کارزار دشمن سامنے ہے، اس وقت بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، اور اس کا طریقہ بتایا ہے جسے صلاۃ خوف کہا جاتا ہے کہ دشمن سامنے ہو، ہم اور آپ دشمن سے مقابلہ کر رہے ہوں، ایسی حالت میں بھی نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے کہ سارے لوگ تو چھوڑ نہیں سکتے، میدان چھوڑ دیں گے، کفار سارے لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے، اس لیے آدھے لوگ وہاں کھڑے رہیں، ان سے مقابلہ کریں، آدھے لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، پھر یہ 1 رکعت پڑھیں، پھر یہ لوگ چلے جائیں وہاں جا کر کے مقابلہ کریں، وہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے آئے۔ ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں، کچھ بھی پریشانی نہیں ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، ساری سہولیتیں موجود ہیں، عالی شان مسجد ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، گھر میں بھی موقع ہے، عورتیں وہاں بھی نماز نہیں پڑھتی۔ تو یہ ہماری اور آپ کی نادانی ہے، لہذا زور دینے کی ضرورت ہے، یہ بہت اہم عبادت ہے۔ جب جنگ کی حالت میں جہاں اجازت مل سکتی تھی اللہ نے نہیں دی، تو عام حالتوں میں کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ نماز چھوڑا جا سکے۔ اور 10ویں بات ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے منہج سے جو انسان ہٹ جائے وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہمارے رسول کی مخالفت کرے اور مسلمانوں کے طریقے سے ہٹ جائے، مسلمان اس وقت کون تھے؟ صحابہ کرام تھے، اس لیے جو انسان اس منہج سے ہٹ جائے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہم اسی راستے میں اس کو پھیر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں، نولہ ما تولی ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت ہی بری جگہ ہے۔ لہذا منہج سلف کو سامنے رکھیں۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ اہل حدیث سلف رٹ لگائے رہتے ہیں، منہج سلف کیا ہے اس میں؟ ہم کہتے ہیں ہماری شریعت کی بنیادی یہی ہے، ہماری شریعت کی پوری تفہیم ہی یہیں سے آتی ہے، اور قرآن نے بھی یہی شرط لگائی ہے کہ مسلمانوں کا جو منہج ہے، صحابہ کرام کا جو مسلک ہے، اسی پر انسان کو چلنا ہے، کیونکہ وہ قرآن کو اترتے ہوئے دیکھنے والے لوگ ہیں، قرآن کو سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور جن پر قرآن اترا ہے بذات خود انہوں نے ان کو دیکھا ہے، ان سے سیکھا ہے، اس لیے وہی ہمارے لیے معیار ہے۔ اور قرآن نے خود کہا ہے کہ صحابہ کرام کی طرح ایمان اگر لوگ لے آئے تو وہ کامیاب ہو جائے۔ لہذا ہر معاملے میں، ہر عمل میں سلف صالحین کو دیکھنا، صحابہ کرام کو منہج کو دیکھنا ضروری ہے۔ آخری بات وہ یہ ہے کہ نافرمان بیویوں کا علاج اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے اندر بیان کیا ہے کہ اس کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے۔ پہلے اللہ نے کہا کہ ان کو نصیحت کیا جائے، کیونکہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے گھر میں جو دراڑ ہو رہی ہے میاں بیوی کے درمیان، یہ دراڑ ختم ہو جائے، اس لیے سمجھانے سے اگر بات ہو جائے حل تو پھر آگے بات بڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے پہلے سمجھانے کی کوشش کریں، اگر نہ مانے تو گھر ہی میں ان کے بستر کو الگ کر دیا جائے۔ لوگ گھر سے باہر کر دیتے ہیں اختلافات کی وجہ سے، ہرگز نہیں، آپ جائیں باہر، وہ آپ کے گھر سے باہر کہاں جا سکتی ہیں؟ آپ کے گھر میں آپ ان کے والدین نے شادی کے ذریعہ آپ کے گھر میں بھیجا ہے، اگر کوئی بات ہے تو بستر الگ کیا جائے، گھر سے باہر نہ کیا جائے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کو ماریں، لیکن شریعت نے یہاں بھی حد بندی کی ہے کہ چہرے پر نہ مارا جائے، اور اتنی مار نہ مارا جائے کہ ان کو نقصان پہنچے، ضرباً غیر مبرح، نقصان نہ ہو اس قدر مارا جائے، کیونکہ مقصد اصلاح ہے، مار کے ذریعہ ان کو ستانا اور ان کو تکلیف پہنچانا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا بہت مارا جائے تاکہ اصلاح ہو سکے، زیادہ مارنے سے اصلاح کے بجائے دونوں کے درمیان مزید فساد بڑھ جائے گا۔ اس لیے مردوں کو ذمہ داری ہے یہ کہ وہ اپنی بیویوں کے سلسلے میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ پہلے نصیحت کریں، پھر اگر نہ مانے تو ان سے تھوڑا علیحدگی اختیار کریں لیکن گھر ہی میں رہیں، اور تیسرے اسٹیپ پر ان کو سمجھانے کے لیے اصلاح کے طور پر تھوڑا بہت اگر مار لگانے کی ضرورت پڑے تو مارا جائے، لیکن چہرے پر نہ مارا جائے، اور سخت مار جس طریقے سے بعض لوگ ظالمانہ طریقے سے مارتے ہیں ویسی مار نہ مارا جائے۔ المہم یہ اور اس کے علاوہ اور بھی چند باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم تمام لوگوں کو قرآن و حدیث کو صحیح طور پر سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔